وہ ابھی فلائٹ میں چڑھ چکا تھا، ہمیشہ کی طرح 4 لوگ اس کے پروٹوکول کے لیے موجود تھے۔ اس کا سوٹ کیس اس کے مینیجر سمیر کے ہاتھ میں تھا۔ سیاہ گلاسز لگائے، سیاہی کوٹ میں ملبوس وہ وجیح انسان اور کوئی نہیں، پاکستان کا ٹاپ ینگ بزنس مین ارزق خان تھا، جس کے بارے میں اکثر ہی میگزین کے فرنٹ پیج پر چھاپا جاتا تھا۔ وہ اگر گلاسز ہٹا لیتا تو اس کی قدرتی نیلی آنکھوں کی چمک سے کوئی بھی اس کا اسیر ہو جاتا۔ جہاں لڑکیاں اس کی وجاہت کے پیچھے پاگل تھیں، وہیں لڑکے اس کی دولت کے دیکھ کر رش کرتے تھے۔ اس نے اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس کا سحر پھیل چکا تھا۔ لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھٹک کر بے پرواہ مغرورانہ چال چلتے بزنس کلاس میں اپنی سیٹ کی طرف جانے لگا۔ ہائی سر، گڈ آفٹرنون، ویلکم ٹو فلائی ہائی ایئر لائنز۔ فلائٹ میں موجود ایئر ہوسٹس نے اس کا استقبال کیا۔ وہ عموماً اپنے پرائیویٹ پلین سے آتا جاتا تھا، مگر آج کچھ تکنیکی خرابی کے باعث اسے ایئر لائنز میں سفر کرنا پڑا تھا۔ ارزق نے سر اٹھا کر ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہی سر ہلا دیا۔ وہ عورتوں کو ایک نظر میں بھانپ لیتا تھا۔ سامنے موجود لڑکیاں عام سی شکل و صورت کی تھیں۔ سامیہ نے اس اکڑو بزنس مین کو دیکھا۔ اس نے مینیجر کے ہاتھ سے اس کا سامان لیا۔ ارزق اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا، جبکہ مینیجر بھی وہیں چوکنا سا بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے باس کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سامیہ نے جیسے ہی ارزق کا سامان رکھنے کی کوشش کی، اس کا سوٹ کیس بھاری ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ "What the hell is this?" وہ آواز سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ "سوری سر." سامیہ گھبرا گئی۔ "واٹ سوری؟ اس پہ میری کتنی قیمتی چیزیں ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے کیا؟" ابھی وہ چلا رہا تھا کہ مزید ایئر ہوسٹس باہر آ گئی۔ سامیہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی، جبکہ ارزق کا بیگ وہیں نیچے گرا ہوا تھا۔ "سوری سر، سامیہ کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں." مناہل اس کے سامنے آئی۔ وہ کم و بیش کسی کے سامنے یوں آتی تھی۔ اس کی ڈیوٹی اکثر اندر والے ایریا میں چائے اور سامان کی طرف ہوتی تھی۔ ارزق نے نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے موجود لڑکی کی نیلی آنکھیں دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسے لگتا تھا اس سے خوبصورت آنکھیں کسی کی نہیں ہیں، مگر یہاں بازی الٹ گئی۔ مناہل کی آنکھوں میں چمک اور معصومیت تھی، جبکہ اس کی اپنی آنکھوں میں سرد پن واضح تھا۔ وہ ماسک لگائی ہوئی تھی، کسی بھی میک اپ سے پاک چہرہ قدرتی کشش رکھتا تھا۔ ارزق سوچتا تھا کہ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر اس کا حق ہے۔ "تم دو گی اس کے پیسے، ہاں؟" وہ جیب میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اسے بے باک نظروں سے دیکھنے لگا۔ "نہیں سر، پر آپ پلیز ایسے شور مت کریں." وہ خود گھبرا چکی تھی۔ سمیر نے ارزق کا سامان اٹھا کر واپس اس کی جگہ پر رکھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، کافی لاؤ میرے لیے." وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سمیر کو حیرت بھی ہوئی کہ وہ اس لڑکی پر برسا نہیں۔ مناہل کافی لینے کے لیے مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی کافی لے کر دوسری ایئر ہوسٹس آئی۔ "اس لڑکی کو بلاؤ، میں نے اسے کہا تھا، مجھے بار بار اپنی بات ریپیٹ کرنا پسند نہیں ہے." اس کا لہجہ سرد تھا، یعنی وہ غصے میں تھا۔ کچھ دیر بعد مناہل کافی لے کر حاضر ہوئی۔ ارزق نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ مناہل جس بزس ہوتی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ وہ اس کے نقوش دیکھنا چاہتا تھا، جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں، اس کا حسن کیسا ہونا تھا۔ "سر، میں جاؤں؟" وہ گھبرائی سی بولی۔ بدتمیز کیسے دیکھ رہے تھے، وہ دل ہی دل میں کہتے ہوئے شکر مناتی جا چکی تھی۔ "ہاں." ارزق اب اپنے مینیجر کی جانب مڑا۔ "اس لڑکی کو اپوائنٹ کرو میرے پرائیویٹ پلین میں کام کرنے کے لیے." سمیر کو اس لڑکی سے افسوس ہوا۔ مینیجر نے بس سر ہلا دیا۔ وہ یہ کام کیسے کرتا، ارزق کو اس سے سروکار نہیں تھا۔ اسے بس وہ لڑکی اپنے پلین پر کام کے لیے چاہیے تھی۔ وہ ایسے ہی حکم کرتا تھا اور اس کے لوگ اس حکم پر پورا کرتے، ورنہ اس کی نوکری اور جان دونوں خطرے میں آ سکتی تھی۔ "کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟" آمنہ بیگم نے محبت سے مناہل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ "کچھ بھی نہیں، سوچ رہی ہوں یہ امیر لوگ باقی سب کو اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں." وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی ماں کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ "بس تمہارے بابا زندہ ہوتے تو آج ہمیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اتنی سی عمر پہ تمہیں جاب کرنی پڑ رہی ہے." وہ شرمندہ سی بولی، کیونکہ ان کے بس میں اب کچھ نہیں تھا۔ "آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بیٹی ہوں آپ کی، آپ کا بازو ہوں." اس کی بات پر وہ مسکرائیں۔ آمنہ بیگم اور ساجد کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، مناہل اور مریم۔ آج سے 3 سال پہلے جب اس کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے مناہل نے ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ مریم کو دل کا مسئلہ تھا، اس لیے اس کا ہسپتال کا خرچہ اور باقی دوائیاں ایک عام سی نوکری میں پورا کرنا مشکل تھا۔ اس کی دوست کی توسط سے خوش شکل ہونے کی وجہ سے ایئر ہوسٹس کی جاب مل چکی تھی۔ زندگی مشکل تھی، مگر وہ تینوں ایک دوسرے کا سہارا بنی ہوئی تھیں۔ "مناہل، مجھے ضروری بات کرنی ہے."
آج سے پہلے انہوں نے کبھی تمہید نہیں باندھی تھی، اس لیے مناہل بھی چونکتے ہوئے متوجہ ہوئی۔ کہیں آج رشتہ آیا تھا، برابر والی سائمہ کا بھتیجا ہے، کام بھی اچھا کرتا ہے، دبئی میں ڈرائیور ہے۔ امی، آپ نے بتایا نہیں؟ کیا بتانا ہے منائے؟ اس بات عرصہ گزر گیا ہے، تم بھی بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ میں شادی نہیں کروں گی، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ ابھی آپ کو اور مریم کو میری ضرورت ہے، ایسے میں شادی کا سوچنا بیوقوفی ہے۔ وہ اٹھ کر جا چکی تھی، آمنہ بیگم گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آرزق نے جیسے ہی اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مناہل جلدی سے پیچھے ہوئی۔ آرزق اسے چھو نہیں پایا تھا۔ تمہیں نہیں پتا اتنی معصوم کیوں بن رہی ہو؟ وہ طنزیہ ایسے سر تا پیر دیکھتے بولا تھا۔ تو مناہل نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، کہتے ہوئے اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ آج سے پہلے اسے کسی کو ایسی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ڈبل سیلری کیوں آفر کی ہے؟ تم سے مجھے کیا مطلب ہو سکتا ہے سوائے تمہاری خوبصورتی کے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے مقابل آیا۔ مناہل کے چہرے پر خوف ابھرا، اس کی نیلی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ مجھے نہیں کرنی یہ نوکری، مجھے جانا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ کہاں جاؤ گی؟ یہ پلین اب ملیشیا کی لینڈ کرے گا، تب تک تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اب جس کام کے تمہیں پیسے ملنے ہیں اس کے لیے نخرے مت کرو، اچھی طرح جانتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو۔ اس نے مناہل کے سر پر لیا حجاب کھینچ کر اتارتے ہوئے دور اچھالا۔ مناہل کی چیخ ابھری، وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی۔ لگتا ہے آج سے پہلے تم کسی مرد کے پاس نہیں گئی۔ اچھا ہے چلو۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی خوبصورت تھی مگر مناہل کو اس وقت اسے صرف خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز، میں نہیں ہوں ایسی، مجھے گھر جانا ہے۔ اب باقاعدہ اس کے آنسو گرنے لگے، نیلی آنکھوں میں یہ پانی کی برسات خوبصورت لگ رہی تھی۔ رو مت، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں نہیں پسند۔ تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی، یہ جگہ ساؤنڈ پروف ہے، یہاں تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہے۔ آرزق بے خود سا ہوتا اس کی کمر سے جکڑ کر نزدیک کر چکا تھا۔ مناہل نے بے جان ہوتے ہاتھوں سے اسے دور دھکیلنا چاہا مگر اس کے توانا جسم پر مناہل کی نازک مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نہیں، چھوڑے مجھے، وہ چھٹپٹائی۔ تمہاری خوبصورتی تمہاری دشمن ہے، ہر خوبصورت چیز پر میرا حق ہے۔ جو چیز آرام سے نہیں ملتی اسے میں زبردستی حاصل کر لیتا ہوں، اس لیے تمہاری مزاحمت بیکار ہے، بیبی ڈال۔ وہ مناہل کی گردن پر جھکا، اس کا سارا وزن مناہل پر آ چکا تھا۔ مناہل نے اس کے لمحے موت کی دعا مانگی مگر ابھی شاید یہ قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ آرزق کا لمس کسی بچھو کی مانند اسے جلا رہا تھا۔ طاقت کا نشہ ہی ایسا تھا کہ وہ اپنی من مرضی کرتا اس کے انکار کو اگنور کر چکا تھا۔ تم حسین ہو، تمہارے حسن کو خراج بخشے گا آج آرزق خان۔ غرور کرنا چاہیے تمہیں اس بات پر بیبی ڈال۔ اس کے گھمکیرے سرگوشی مناہل کے کان میں گونجی۔ آرزق کے پاس لڑکیاں خود چل کر آتی تھیں مگر آج وہ جیسے اس کے نوخیز حسن کے آگے اندھا ہو چکا تھا۔ مناہل کی تمام مزاحمتیں اس کے چوڑے وجود میں دبتی چلی گئیں۔ مناہل کی سسکیاں نظر انداز کرتے وہ طاقت کے نشے میں چورے سے پامال کر چکا تھا۔ آرزق اسے یوں نہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، وہ اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹ بھی نہیں پائی تھی۔ اس کی وحشی گرفت میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا اس نے خود کو اس کمرے میں اکیلے پایا۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھیں مگر خوف کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ پلین اب ملیشیا میں لینڈ کر چکا تھا، آرزق جا چکا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر یہاں کسی کو بھی اپنے اوپر بیتی داستان نہیں سنا سکتی تھی کیونکہ یہاں سب اس کے غلام تھے۔ کمر فڑ میں چھپے اس اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا پورا وجود کپ کپا اٹھا تو کیا ایک بار پھر اذیت اس کا مقدر بڑھنے والی تھی؟ اس نے اپنی آنکھیں میش لی مگر حقیقت سے کون نظریں چرا سکتا ہے؟ آرزق کا مینیجر گیٹ پر ہی رک گیا۔ اسے سامنے موجود لڑکی سے ہمدردی ہوئی جس کا حسن اسے لے ڈوبا تھا۔ آج سے پہلے اس نے آرزق کو اتنا جذباتی اور بے رحم ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ میم، پلین لینڈ کر چکا ہے ملیشیا، سر کے آرڈرز ہیں کہ آپ کو یہ 20 لاکھ کا چیک دے دیا جائے، اب آپ کو جانا ہوگا۔ مناہل نے ذلت کے احساس سے آنکھیں میچ لیں، اس کی عزت کی یہ قیمت لگائی تھی آرزق نے۔ کہاں جاؤں گی میں؟ مجھے مار دو، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ میم، یہ ملیشیا ہے، یہاں سے آپ فلائٹ لے کر پاکستان جا سکتی ہیں۔ واپس جاؤں اور اپنی ماں کو جیتے جی مار دوں؟ میرا وجود ناپاک ہے، پھر کیسے سب کا سامنا کروں گی میں؟ اس نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ مجھے لے جائے گا۔ وہ جیسے ہوش میں نہیں تھی۔ مینیجر سبیر اندر آیا۔ مناہل کے چہرے پر جگہ جگہ نشان تھے، اس کے ہونٹ سے خون بھی رس رہا تھا مگر یہ زخم اس کی روح پر لگے زخم کے آگے کچھ نہیں تھے۔ اسے رحم آیا، سامنے موجود لڑکی اس سب کی حقدار نہیں تھی۔
میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو یہاں ہاسٹل میں میری پہچان کی ایک لڑکی ہے، مجھے مار دو یا تم بھی اس کی طرح میرے حسن پر فدا ہو۔ وہ ہنسی۔ سمیر کو اس کی ہنسی سے خوف آیا۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ، میں اپنی جان دے دوں گی، کہیں نہیں جاؤں گی، دور دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ اس نے سامنے کھانے کی چھوٹی میز پر پلیٹ کے ساتھ رکھی چھری اچک لی۔ میم اسے رکھ دیں، یہ خطرناک ہے، دور رہو مجھ سے، اب مجھے جینے کا حق نہیں ہے، مجھ جیسی لڑکی کے لیے ایسی ہی موت لکھی ہے۔ آنسو پلکوں کا باڑ توڑتے گرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے منظر دھندلا کر رہے تھے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر چھری اس کے ہاتھ سے لینا چاہی، مگر اس سے پہلے ہی مناہل وہ چھری اپنے ہاتھ پر پھیر چکی تھی۔ یہ درد اس کی بس سے باہر تھا۔ خون اس کی کلائی سے بہتا زمین پر تیزی سے گرا۔ اس کا سر گھومنے لگا تو وہ خود بھی دھڑکتی آواز کے ساتھ زمین پر گری۔ اس کی اذیت ایسی ہی تمام ہونا تھی۔ عارضہ کا چہرہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ سمیر نے حواس باختہ ہو کر اسے ہلایا، مگر وہ جیسے اپنے سارے غم بھلائے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر وہ یہاں مر جاتی تو بہت بڑی خبر عارضہ کے خلاف گردش کر سکتی تھی۔ اس نے گارڈ کو آواز دی اور ان کی مدد سے مناہل کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ اس سے بر وقت ہسپتال لانے اور زخم کے زیادہ گہرا ہونے کی وجہ سے اس کی جان بچائی جا چکی تھی۔ عارضہ کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں تھی، ورنہ وہ سمیر کو بھی نہیں چھوڑتا۔ مناہل نے جیسے آنکھ کھولی خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ آخری چند منظر یاد آتے ہی اس کا سر دکھنے لگا۔ وہ زور سے چلائی۔ سمیر جو ابھی بیٹھا ہی تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ میم آپ پلیز کام ڈاؤن ہو جائے، تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں، مر جانے کیوں نہیں دیا مجھے؟ وہ چلائی۔ سمیر کے لیے مسئلہ بڑھ چکا تھا۔ جب ہی اس نے اپنے جانے والی ملیشیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی اپنی دوست کو یہاں بلا لیا تھا۔ کیوں شور ہو رہا ہے اتنا؟ سائرہ اندر داخل ہوئی تو مناہل کو چیختے دیکھ کر ناگہانی سے منہ بنایا۔ وہ درمیانی عمر کی ایک عام سے چہرے والی عورت تھی، مگر اس کے ایک گال پر جیسے جلے ہوئے نشان تھا۔ مجھے مرنا ہے، وہ چلاتے ہوئے خود کو نوچنے لگی۔ مناہل کی یہ حالت دیکھ کر سائرہ آگے بڑھی اور کھینچ کر مناہل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ مناہل کا پورا وجود جیسے سن ہو گیا۔ اس کی چیخیں اور الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیوں خود کو مارنا چاہتی ہو؟ اتنی بے معنی ہے تمہاری ذات کہ یوں ختم کر لو خود کو؟ تو پھر کیا کروں میں؟ ہاں، میری زندگی تباہی ہو گئی ہے۔ اس کا غم اب پروسیس ہو رہا تھا۔ تمہارے مرنے سے اس انسان کی ذات پر کیا اثر ہوگا جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے؟ تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ پر میں اپنی فیملی کے پاس نہیں جا سکتی۔ میرا نکاح ہوا تھا، مگر میرے شوہر کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ وہ روندی ہوئی آواز سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ یہی واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ شادی سے انکاری تھی۔ اس کا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا۔ وہ ہر جگہ اپنے شوہر کو تلاش کرتی تھی، مگر اب تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ رہو۔ ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جو میرے ہاسٹل میں رہتی ہیں۔ تمہیں جس سے نفرت ہے اسے احساس دلاؤ کہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ آج سے یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ سارہ نے اس میں جیسے جینے کی نئی امنگ بھر دی۔ اس کا مقصد اب اسے صرف نظر آ رہا تھا۔ آج اس واقعے کو ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج تک اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کے بزنس کی میٹنگز کی وجہ سے اسے کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ ابھی بھی سمیر فائل پر جھکا کچھ امپارٹنٹ نوٹس عارضہ کو بتا رہا تھا۔ دروازہ ناک ہوا۔ عارضہ کی اجازت دینے پر سنبل اندر آئی۔ اس کی ہیلز کی آواز آفس میں گونجنے لگی۔ وہ ایک کامیاب ماڈل تھی جو آج کل عارضہ کی کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی عارضہ کی دیوانی ہو چکی تھی۔ ہائے، میں نے سوچا تم اتنے مصروف ہو، کیوں نہ میں تمہارے پاس چلی آؤں؟ وہ بے تکلفی سے کہتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سمیر نے گلا کھنکھارا۔ عارضہ جب سے مناہل کے پاس گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک کوئی لڑکی اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ سمیر تم جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے حکم دیا تو سمیر سر ہلا کر سامان سمیٹنے چلا گیا۔ سنبل تو اس پروٹوکول پر پھولے نہیں سمائی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد وہ کسی لڑکی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تم میرا دل بہلانے آئی ہو، وہ ہمیشہ کی طرح سیدھا بولا تھا۔ سنبل اس کی بات پر برا منائے بغیر کھلکھلائی۔ ہاں، کوئی شک ہے، تم ہمیشہ ہی اتنا اسٹریٹ فارورڈ بولتے ہو، آئی لائک اٹ۔ وہ اٹھ کر اب عارضہ کے نزدیک آ چکی تھی۔ عارضہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سنبل کا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر دھرا تھا۔ سنبل کی آنکھیں سیاہ تھیں تو پھر وہ نیلی آنکھیں جو اس کی اپنی آنکھوں سے خوبصورت تھیں، اس کا عکس کیوں بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ عارضہ کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات ابھرے۔ عارضہ، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ سنبل نے عارضہ کا چہرہ پکڑ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔
نہیں کہیں نہیں، تم میرے لیے ڈرنک بناؤ، عارضت نے حکم جاری کیا۔ سنبل اپنی جگہ سے اٹھی اور کیبنٹ میں سے نئی بوتل نکال کر اس کے لیے ڈرنک بنا کر سرو کی۔ وہ بغور عارضہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی جبکہ وہ کسی بات پر ایسا رد عمل نہیں دیتا تھا۔ وہ گلاس میں بھرا مشروب ایک سانس میں پی چکا تھا۔ دل بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے مزید 2 گلاس اور پیے۔ سنبل اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ عارضہ کے سامنے دوبارہ مناہل کا روتا ہوا چہرہ ابھرا۔ تمہاری آنکھیں روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہیں، وہ مدہوش سا بولا۔ سنبل تو اس تعریف پر پھولیں نہیں سمائیں۔ تم اتنی حسین کیوں، مجھ سے بھی زیادہ، اتنی پاک، اتنی معصوم۔ وہ سنبل کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ پر تم چپ چاپ میری بات نہیں مان رہی، مجھے تم روک نہیں سکتی۔ وہ ہنسا اور سنبل کے بازو کو زور سے جھنجھوڑا۔ عارضت میرے ہاتھ پر لگ رہی ہے۔ سنبل نے دور ہونا چاہا پر عارضت اسے موقع دیے بغیر اس کے دونوں بازو تیزی سے پکڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ سنبل کی صورت میں سے مناہل کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں سن رہا تھا تمہیں، تم ایسے نہیں مانو گی تو میں تب بھی تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، یہ میری سلطنت ہے۔ اس کے ہاتھ پر پڑتے دباؤ سے سنبل کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ مزاحمت کرتی دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو عارضت، چھوڑو مجھے۔ ہاں کوشش کر لو لٹل گرل۔ سنبل نے پوری قوت سے اسے دور دھکیلا تو عارضت لڑکھڑا کر کرسی پر گرا۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو سنبھالا۔ سامنے اب مناہل کی جگہ سنبل کا چہرہ واضح ہونے لگا تھا۔ مناہل کہاں ہے؟ وہ دھاڑا۔ تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو، میں جا رہی ہوں، تم انگلیوں جیسے بہیو کر رہے تھے۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر بازو مسلتی چلی گئی۔ عارضت نے سمیر کو آواز دی جو 1 منٹ سے کم میں اس کے پاس آ گیا۔ سر کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر سمیر کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا۔ عارضت کو بس ابھی مناہل سامنے چاہیے تھی۔ وہ لڑکی مناہل کہاں ہے وہ؟ سر وہ واٹ؟ مجھے ابھی وہ چاہیے، جتنے پیسے دیے تھے اس سے ڈبل دو۔ سر وہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی تھی۔ عارضت جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سر وہ میں انہیں ہسپتال لے گیا تھا، وہ ٹھیک تھی، میں انہیں وہیں چھوڑ آیا۔ مجھے وہ لڑکی ابھی چاہیے، ہسپتال والوں سے پتہ کرو۔ وہ دھاڑا۔ سر پر کیوں؟ سمیر نے جھجکتے پوچھا۔ کیونکہ وہ لڑکی مجھے کسی کے قریب نہیں جانے دے رہی۔ ایک آدھ بار سامنے آئے گی تو میرا دل خود بھر جائے گا۔ وہ مناہل کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی کھلونے کے بارے میں بول رہا ہو۔ جاؤ اب کھڑے نہیں رہو۔ وہ غلایت سمیر جھٹ سے باہر کی جانب بڑھا۔ تم اب کمرے سے باہر نہیں نکلو گی کیا؟ سوگ کے لیے 3 دن کافی ہوتے ہیں، سائرہ سنجیدگی سے بولی۔ اتنے دن وہ ہاسٹل کے اس کمرے میں بے جان لاش کی طرح موجود تھی۔ وہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھاتی اور گھنٹوں سوچوں میں گم بستر پر دراز ہو کر گزار دیتی تھی۔ اس کی حالت ابتر تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جبکہ بال اور گال بھی اپنی رونق کھو چکے تھے۔ یہ سوگ نہیں، روگ ہے زندگی بھر کا، وہ تلخی سے بولی۔ تو کیا یوں نہیں روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا تم نے۔ کہنے اور کرنے میں فرق ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ چلائی، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اتنے دن کا رکا ہوا غبار نکالنے لگا۔ تو پھر واپس چلی جاؤ، کیونکہ یہ ہاسٹل بغیر پیسوں کے نہیں چلتا۔ تمہیں اتنے دن سے یہاں رکھا ہے مفت میں، پر اب اور نہیں۔ جتنی لڑکیاں یہاں رہتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں، تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں میں واپس نہیں جا سکتی۔ اس کے غم میں ڈوبی آواز ابھری۔ تو پھر کام کرو، اپنے لیے انتظام کرو یہاں رہنے کا۔ سائرہ چاہتی تھی کہ وہ مصروف ہو جائے، اس لیے اس نے سختی سے کہا۔ میں کام کر لوں گی مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ تم واپس جاؤ گی، عارضت سے سامنا بھی کرو گی، تمہیں مضبوط بننا ہے جیسا کہ تم نے ہسپتال میں کہا تھا۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھامے اسے ہمت دی تو وہ سر جھکا گئی۔ یہاں رہ کر وہ اب عارضت کی نظروں سے دور تھی۔ کتنے ہی دن وہ خوف میں ڈوبی تھی کہ کہیں عارضت اسے ڈھونڈ نہ لے۔ دوسری طرف پاکستان میں عارضت اپنے کمرے میں موجود نشے میں ڈوبا گلاس میں پڑا گلاس حلق میں اڈیل رہا تھا۔ اس عرصے میں اب ہر جگہ مناہل نظر آ رہی تھی۔ وہ پاگل ہونے کا تھا مگر اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ آفس جانا بند کر دے مگر اب 2 دن سے وہ گھر میں بند تھا۔ اس نے سمیر کو کال ملائی جو کچھ دیر بعد اس کے سامنے حاضر ہوا۔ اسے عارضت کو دیکھ کر شوق بھی لگا تھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے سمیر، تم نے ڈھونڈا کیوں نہیں اسے اب تک؟ ہاں؟ وہ سمیر کا گریبان جکڑتے ہوئے چلایا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ نہیں مل رہی، کسی کو نہیں پتا کہاں چلی گئی۔ وہ پاکستان بھی نہیں گئی، ملیشیا بہت بڑا ہے، میں نہیں ڈھونڈ پایا۔ سمیر نے سر جھکا کر جھوٹ کہا۔ وہ واپس اس معصوم کو اپنے باس کی وجہ سے جہنم میں نہیں دھکیل سکتا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ عارضت نے سامنے رکھی میز پر دھری ساری چیز ہاتھ کی مدد سے گرا دی۔
اس کی حالت کسی پاگل دیوانے کی سی تھی۔ اتنے نشے میں ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار مناہل کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ سر پتہ نہیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے یہ کہتے ہی عارضک نے اسے دور دھکیلا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک دکھ رہا ہوں؟ اس لڑکی کی طلب بڑھ رہی ہے مجھ میں، پتہ نہیں کیا کرا ہے اس نے مجھے۔ سر میں آپ کے لیے سنبل میم کو بلاؤں؟ وہ ہاتھ باندھے بولا۔ وہ عارضک کے ساتھ بچپن سے تھا کیونکہ اس کے بابا بھی عارضک کے بابا کے ملازم تھے۔ وہ عورتوں کو عزت بھی نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے اب تک اس نے اپنی ماں سے نفرت کی تھی، جس نے اس کے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی اور پھر اس کے باپ نے خودکشی کر لی۔ عارضک شروع سے اکیلا اپنی دادی کے ساتھ رہا تھا۔ چند سال پہلے دادی کے انتقال کے بعد اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ اس کے اوپر اب بے رحمی کا خول چڑھ چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ ٹرائی نہیں کیا ہوگا؟ سنبل اور دوسری لڑکی کو بھی بلا لیا تھا مگر کسی کے بھی قریب جاتی مجھے اس کا چہرہ دکھتا ہے، اس کی خوشبو کی طلب مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ جیسے منائلی خوشبو اس کی آنکھوں میں اپنے ذہن میں بسا چکا تھا۔ وہ نیلی جھیل سی آنکھیں اس کا چین و قرار لوٹ چکی تھیں۔ سمیر کو اسے دیکھ کر جو شک ہو رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سچ ثابت ہو، ورنہ عارضک خان کی تباہی پکی تھی۔ آپ کو محبت ہے مناہل سے؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا عارضک سمجھ نہیں پایا، مگر لفظ محبت پر اس کا ذہن اٹک گیا۔ محبت؟ وہ تو لفظ محبت سے ہی ناآشنا تھا۔ آپ کا یہ بے چین ہونا اسی کی علامت ہے۔ اگر مناہل نہ ملی مجھے ڈر ہے کہیں یہ بڑھ نہ جائے۔ محبت نہ ملے تو عشق بن جاتی ہے، سمیر کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ عارضک ابھی تک لفظ محبت پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اسے جیسے انسان کو بھی محبت ہو سکتی ہے کیا وہ محض سوچ سکا؟ وہ جانتا نہیں تھا کہ محبت اس سر تا پیر اپنے بس میں کر کے بدل دینے والی تھی۔ یہ گھر ہے مناہل کا؟ اس نے 2 منزلے اس نارمل سے مکان کو دیکھا جس کی حالت باہر سے کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ سن گلاسز اتار کر اپنی سیاہ لینڈ کروزر سے باہر نکلا۔ ایسے محلے میں وہ پہلی بار آیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں سر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سمیر نے مناہل کے گھر کا گیٹ بجایا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے ملی ہوگی، اور وہ لفظ جو تم نے کہا تھا۔ عارضک اس لفظ کو بولے سے کترایا۔ محبت؟ بے ساختہ سمیر کے لبوں سے آزاد ہوا۔ ہاں وہی ہے شاید، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ دروازہ آمنہ بیگم نے کھولا۔ السلام علیکم، کون ہیں آپ؟ میں عارضک خان ہوں، مناہل کا باس۔ اندر آ جائیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اسے لے کر اندر آئے۔ 2 کمرے کا گھر سلیقے سے سمجھا ہوا تھا۔ سامنے رکھی واحد کاؤچ پر وہ انہیں بٹھا چکی تھیں۔ مناہل کا کچھ پتہ چلا ہے کیا؟ تو پریشانی سے بولی۔ ماں تھی، اپنی بیٹی کے لیے دن رات پریشان رہتی تھی۔ نہیں مگر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بہت اچھی امپلائی تھی، میں چاہتا ہوں اب آپ کی ذمہ داری میں اٹھا لوں۔ وہ صرف مناہل کا پوچھنے آیا تھا مگر ان کے حالات دیکھ کر وہ اچانک بول بیٹھا۔ بیٹا مگر ہم سفید پوش لوگ ہیں، بیٹا کہہ رہی ہیں اور ایسے کہہ رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں مریم کی طبیعت کے مسائل کو، مناہل جب تک نہیں ملتی میں یہیں ہوں آپ کے پاس۔ میری بیٹی نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، بہت معصوم تھی وہ دوپٹہ منہ پر رکھتے رو دی تو عارضک لب ہچ کر رہ گیا۔ سمیر نے جبکہ پہلی بار اسے اس طرح نرمی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں چلتا ہوں، اب آپ کے پاس سمیر آئے گا، یہاں سے شفٹ کر دے گا، مریم کا ٹریٹمنٹ اب دوسرے ہسپتال میں ہوگا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ان کے آنسو عارضک کا دل جھنجھوڑ چکے تھے۔ سمیر بھی انہیں دلاسا دے کر اس کے پیچھے بھاگا۔ چند دن مزید سرک گئے۔ اب آمنہ بیگم اور مریم اس محلے کو چھوڑ کر ڈیفینس میں عارضک کے دوسرے گھر شفٹ ہو چکی تھیں۔ مریم کا علاج بھی اچھے ہسپتال میں شروع ہو چکا تھا۔ آمنہ بیگم نے بہت منع کرنا چاہا مگر عارضک نے ان کی ایک نہیں سنی۔ آج بھی وہ اپنی حالت سے پریشان ان کے گھر پر موجود تھا۔ آمنہ بیگم اس سے بہت شفقت سے پیش آتی تھیں۔ عارضک کو ان میں اپنی دادی کی جھلک دکھتی تھی۔ عارضک میری مناہل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ ہمیشہ کی طرح پوچھ بیٹھیں۔ نہیں، اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ تم ہماری مدد کیوں کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تمہیں مناہل سے۔ ان کے الفاظ عارضک نے بیچ میں اچک لیے۔ مجھے ہے محبت، دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، مگر یقین جانیں آپ سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس نے یقین دلانا چاہا۔ اماں میں پریشان ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس کی آنکھیں رات جگے کا اعلان کر رہی تھیں۔ آمنہ بیگم بھی اسی کی ہی طرح مناہل کے بغیر غمزدہ تھی، لیکن اگر وہ عارضک کی اصلیت جان لیتی تو وہ ابھی تک ان کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ان کے لبوں سے سسکی آزاد ہوئی۔ ان کے لیے عارضک بھی بیٹے جیسا تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ آباد رہے۔ ایسا مت کہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، آپ یقین رکھیں۔ وہ تڑپ کر بولا۔ تم شادی کر لو،
مناہل کی وجہ سے اپنی زندگی خراب مت کرو، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اسی کی طرح شادی کو ڈیلے کرو۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کسی اور لڑکی میں دل لگانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر اب میرے صرف معنی ہے۔ وہ محبت ہے میری جو مرتے دم تک میرے لہو سے آزاد نہیں ہوگی۔ وہ جذباتی ہو گیا، وہ بھی تمہاری طرح ضدی تھی، شادی کے لیے مانتی نہیں تھی، کہتی تھی امانت ہو کسی کی۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں اسے اپنی کی خواہش رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بس وہ کسی طرح مل جائے، میں اس کے شوہر کو ڈھونڈ لوں گا، پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہیں گے۔ وہ خود جانتا تھا یہ الفاظ اس نے کیسے کہے، شوہر لفظ پر اس کا دل پھٹنے کو تھا، ابھی تو صرف محبت کا احساس اس کے دل کو چھوا تھا اور اس کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ برداشت کر لو گے؟ انہوں نے بغیر عرضک کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ کر لوں گا، مناہل کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اب میرے لیے، غمگین آواز میں کہا گیا۔ آمنہ بیگم کو اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آیا، اس کا ایسا ہمسفر ہوتا تو کتنی خوش رہتی وہ، مگر وہ حقیقت سے ناواقف تھی، ان کی بیٹی اس شخص کی وجہ سے اتنی دور تھی۔ آج ایک ضروری میٹنگ کے لیے وہ ملیشیا آیا تھا۔ وہ کانفرنس روم میں موجود تھا جبکہ اس کے شیئر ہولڈرز بھی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ پروجیکٹر کی لائٹ آن ہوئی تو پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا، ہیل کی ٹک ٹک روم میں گونجی۔ مناہل چلتی ہوئی پروجیکٹر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، سب کی نظریں یکطلب اس کی جانب اڑی۔ عرضک نے ایک نظر ڈال کر ہٹائی مگر کچھ تھا جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، وہ نیلی آنکھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں گھمائیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ نیلی آنکھوں والی اپسرا اس کے سامنے تھی، اس کا عشق جو روبرو تھا، پھر کیسے عاشق ہوش میں رہتا۔ اس پر الگ ہی کیفیت طاری ہو گئی۔ مناہل نے اس کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا، وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا، جیسے ساری جہاں میں ڈھونڈ رہا ہو وہ لڑکی اسے یوں اچانک مل گئی۔ یہ مناہل کا ہی پلان تھا۔ اس کے نزدیک یہ عرضک کے سامنے آنے کا بہترین وقت تھا۔ مناہل کی نظریں پروجیکٹر پر جمی تھیں، وہ پہلی والی مناہل سے یکسر مختلف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ کوٹ اور پیر میں ملبوس وہ قابل اعتماد دکھ رہی تھی، بالوں کو اونچی پونی میں باندھا ہوا تھا۔ سو اینی کویشچنز؟ اس نے 5 منٹ بعد اپنی بات مکمل کرنے کے بعد کہا۔ سب اس کی آئیڈیا کو داد دینے والے انداز میں دیکھ رہے تھے، جبکہ عرضک کی نظریں تو اس کے ہلتے ہونٹوں پر جمی تھیں۔ عرضک سر، آپ کو کچھ نہیں پوچھنا؟ وہ جو ہمیشہ ایک سے ایک بات پکڑ لیتا تھا، اس کا یوں چپ بیٹھنا باقی لوگوں سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میٹنگ از اوور ناؤ۔ اس نے سب کو باہر جانے کا حکم دیا، سب باری باری جا چکے تھے۔ مناہل نے اسے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ تم کہاں تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ بےتابی سے بولا۔ فکر مت کریں، میں آ گئی ہوں آپ کو برباد کرنے۔ یہ ڈیل سائن ہوتی ہی عرضک خان کا برا وقت شروع ہو جائے گا، وہ دھیمی آواز میں لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ برباد تو میں پہلے ہی ہو گیا ہوں۔ اس نے ایک قدم بے ساختگی میں مناہل کی جانب بڑھایا۔ یہ آفس ہے، یہاں پر ایک قدم مزید بڑھایا تو ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے پیچھے ہوئی۔ مجھے تمہاری فکر تھی، میں وہ مناہل نہیں ہوں جسے آپ نے توڑا تھا، میں مشہور کمپنی نیسٹ کی مالک ہوں۔ آپ نے جو کیا اس کے بعد آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ گڈ لک۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے گڈ لک کہتی وہ جا چکی تھی۔ عرضک کو اس کی ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ پھترا ہو چکا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کا سوچا تھا اور عرضک، مگر یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب وہ اس کے روبرو ہوگی تب وہ کیا کرے گی۔ عرضک اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ عرضک اب پارٹی میں موجود تھا، یہ پارٹی ان کی بزنس ڈیل کی کامیابی کی وجہ سے رکھی گئی تھی۔ عرضک نے یہ ڈیل سائن کرنے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا، کیونکہ وہ مناہل کو دور جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس ڈیل کی وجہ سے کم از کم وہ اس سے جڑ تو چکی تھی۔ عرضک بے چین سا پارٹی میں گھڑی پر نظریں ڈالتے ٹہل چکا تھا۔ سب لوگ آ چکے تھے، مگر جس کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اچانک عرضک کی نگاہ سامنے گئی تو ارد گرد کی روشنیاں اس سبھی چہرے کے آگے معدوم ہوتی محسوس ہوئیں۔ مناہل آج سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، اس کا پلو ہوا کے زور سے لہرا رہا تھا، جبکہ بال کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مناہل کے چلنے سے اس کی کمر ہل رہی تھی، سیاہ ساڑی سے ڈھکی وہ اس جگہ پر 4 چاند لگ رہی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت اور اوپر سے اس پر یہ ساڑی کسی کو بھی اپنی جانب مائل کر سکتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اپنے مینیجر کے پاس کھڑی ہو گئی، کچھ لوگ اس سے ملنے آئے۔ اس نے ایک نظر بھی عرضک کو نہیں دیکھا۔ اس نے نزاکت سے سامنے موجود درمیانی عمر کے آدمی سے ہاتھ ملایا۔ عرضک کا دماغ اسی وقت خراب ہو گیا، اس نے ویٹر کو بلا کر کچھ ہدایت دی۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے اس کے کہنے پر مناہل کو سرو کرتے ہوئے ڈرنک اس کے پیروں کے پاس گرا دی، جس کی کچھ چھینٹیں اس پر بھی آئیں۔ مناہل سب سے ایکسکیوز کرتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھی۔
عارضک بیٹ چھٹ سے اس تک پہنچا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ پارکنگ میں لے آیا۔ مناہل بس اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ تم اس آدمی کے ساتھ وہاں کیوں تھی؟ کیا کہہ رہا تھا وہ تمہیں؟ ہاں؟ اس نے مناہل کا بازو کھینچ کر گاڑی سے لگاتے ہوئے کہا۔ مناہل کی کمر پر لگی مگر اس نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ ساڑی دیکھ کر رہی ہو؟ تم اس حال میں اتنے لوگوں کے بیچ موجود تھی، تمہاری آنکھوں میں پہلی والی معصومیت مدھوم ہے۔ تم اس طرح کے کپڑے آئندہ نہیں پہنو گی، سن رہی ہو؟ آپ کون ہوتے ہیں روک ٹوک کرنے والے؟ میں نے کوئی حق نہیں دیا آپ کو کچھ کہنے کا۔ وہ حلق کے بل چلائی، اس کی نازک گردن کی نسیں واضح ہونے لگی۔ تم جانتی ہو تم اس ساڑی میں کس قدر مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو؟ میں بہت سے لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوں۔ میں اب پاک نہیں ہوں تو کسی کی نظروں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تلخی سے بولی۔ تمہیں مجھے برباد کرنا ہے تو کرو مگر خود کو برباد مت کرو۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ مناہل کو یقین نہیں آیا وہ اتنی آسانی سے اسے سب کچھ بھول جانے کا کہہ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے روح پر لگے جسم نہیں جائیں گے۔ میں اگر جلی تو اس انتقام کی آگ میں آپ کو اپنے ساتھ جلاؤں گی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ عارضک کی اب بس ہو گئی۔ اس نے مناہل کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مناہل کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے خوف ابھرا جسے وہ یکلخت چھپا گئی۔ تم یہ نہیں پہنو گی ورنہ میں خود کو روک نہیں پاؤں گا، سمجھ رہی ہو؟ اس نے مناہل کے گال پر اپنی انگلی پھیری۔ دور ہو، چھوڑیں۔ مناہل کو وہ رات پھر سے یاد آئی جہاں اس کی ایک بھی مزاحمت کام نہیں آئی تھی۔ تم ابھی اتنی طاقتور نہیں ہوئی کہ مجھے دور دھکیل سکو۔ کوشش کرو میری بات مان لو۔ آئندہ ایسی لباس میں دیکھا نہیں تمہیں۔ اس کی گرم سانسیں مناہل کا چہرہ جلانے لگی۔ وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہ رہی تھی خوف سے سفید پڑنے لگی۔ عارضک نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالا اور ایک نظر اس پر ڈالے اپنے جذبات پر بند باندھتے مڑ گیا۔ سر آپ نے کہا تھا مناہل میم کے شوہر کو ڈھونڈنے کا۔ عارضک کو لجکا، وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں، ہاتھوں کی نسیں واضح ہونے لگی۔ کہو کون ہے؟ آواز جیسے کسی کنویں سے آئی۔ سر وہ پاکستان سے ہے۔ مناہل میم کے باپ نے گھر سے بھاگ کر آمنہ بیگم سے شادی کی تھی۔ ان کے باپ کا تعلق مشہور انڈسٹریل ضیاء خان کے خاندان سے تھا۔ ضیاء خان یعنی میرے بابا؟ وہ بڑبڑایا۔ جی سر، آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کے چاچو کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جب غیر برادری میں شادی کرنے کے بعد ایک بیٹی کے ساتھ گھر آئے تو آپ کی دادی نے آپ کا اور ان کا نکاح پڑھا دیا۔ کوئی آمنہ بیگم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب آپ کی ماں کی وجہ سے جھگڑے بڑھنے لگے تو آپ کے چاچو سب سے مخالف مول کر سب سے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر آپ کی دادی نے انہیں بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے۔ مجھے یاد ہے ہم چاچو کی ڈیتھ پر ان کے گھر بھی گئے تھے۔ دادی نے مجھے کتنا کہا تھا کہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا، مگر میں نہیں مانا۔ جی مگر جب آپ کے چاچو کا انتقال ہوا اپنی بیٹی کے چھن جانے کے ڈر سے آمنہ بیگم انہیں لے کر شفٹ ہو گئیں۔ سمیر نے بات مکمل کی۔ عارضک کو قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا نکاح ہوا تھا مگر اس نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا تو مناہل جس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ خود وہی تھا، اس کا مجرم۔ مجھے ابھی جانا ہوگا۔ مناہل اس سچ سے واقف نہیں ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے بڑبڑاتا ہوا باہر بھاگا۔ سمیر کو لگا تھا مناہل اسے برباد کر دے گی مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی۔ وہ ازل سے اب تک ازل کی ہی تھی۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا ہوا اپارٹمنٹ کے باہر پہنچا جہاں مناہل فی الحال رہ رہی تھی۔ مناہل کے گیٹ کو زور سے بجاتے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رات کے اس پہرے کسی کو اتنی تیز دروازہ بجاتے سن کر مناہل نے جیسے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر جھٹکا لگا۔ وہ بغیر کوئی بات کیے اندر داخل ہوا۔ مناہل ابھی نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ عارضک نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہاں؟ میں سیکیورٹی کو بلاؤں اس سے پہلے نکل جائے؟ وہ تیزی سے بولی۔ میری بات سن لو پھر بلا لینا۔ تمہارا شوہر جسے تم ڈھونڈ رہی تھی اس کا پتہ چل گیا ہے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ناپاک ہوں، اس کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی وہ مجھے اپنائے گا۔ اس کے لہجے میں کانچ کی سی چبھن تھی۔ میں تمہیں اپناؤں گا۔ تمہارا نکاح جس سے ہوا وہ میں ہوں، تمہارے تایا کا بیٹا عارضک خان۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حیرت و غم میں ڈوبی چلائی۔ یہ سب قبول کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ یہی سچ ہے میری جان، عارضک کے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ دور رہے مجھ سے، گھن آ رہی مجھے آپ سے۔ اس نے جھٹکے سے عارضک کا ہاتھ ہٹایا اور چیختے ہوئے پیچھے ہوئی۔ عارضک کو یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ کیوں گھن آ رہی ہے؟ وہ دھاڑا۔ کیونکہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ میرے مجرم ہیں۔ مناہل حلق کے بل چلائی۔ اس کا چہرہ فطرت جذبات سے سرخ ہو چکا تھا۔
میں نے جرم کیا تو اس کی سزا مجھے اتنے سالوں میں مل گئی۔ دور ہٹے، میرے قریب مت آئے۔ فہزیانی ہوتی چلائی۔ اسے لگ رہا تھا عارضک پچھلی بار کی طرح اس بار بھی اسے توڑ دے گا۔ میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، یہ جسم نہیں، روح چاہیے مجھے۔ آپ کو میرا سایہ بھی نہیں ملے گا، یاد رکھیں یہ بات۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر عارضہ کو دور دھکیلا۔ وہ صرف اسے اسپیس دینے کے لیے دور ہوا۔ میں تمہارا شوہر ہوں مناہل، یہ بات نہیں بدلے گی۔ بدل جائے گی جب ہماری طلاق ہو جائے گی تو آپ میرے شوہر نہیں رہیں گے۔ مناہل، یہ سوچنا بھی نہیں، تو میں مار کر خود کی بھی جان لے لوں گا۔ آپ اپنے جرم کو صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ نکاح کا ٹیگ لگا کر آپ کو کیا لگتا ہے نکاح کا بولیں گے اور میں آپ کے آگے بچ جاؤں گی؟ مجھے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا؟ غلطی ہوگی مگر ہمارے پاک رشتے کو گالی مت دو۔ جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہمارا تعلق ناجائز نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر بولا، آپ شرمندہ ہیں جو آپ نے کیا؟ معافی مانگنی ہے آپ نے مجھ سے؟ میں خود کو یکجا نہیں کر پایا جو تم سے معافی مانگ سکوں۔ معاف کر دو مجھے مناہل، میرا درد کم کر دو۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو آپ کے سب سے برے حال میں دیکھنا چاہتی ہوں، جیسے میں بے بس ہوں۔ میں سب سے برے حال میں جس سے عشق کیا اسے ہی تکلیف دے دی۔ مجھ جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ ایسے ہی روئی تھی میں، ایسے ہی تڑپ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں مناہل، شوہر ہے، مگر تب مجھے پتہ نہیں تھا۔ اتنے سال میں جس اذیت میں رہی ہوں میں جانتی ہوں آپ کی معافی سے وہ ماہ و سال واپس نہیں آئیں گے۔ وہ تنفر سے منہ پھیر گئی۔ میں تم سے محبت ہاں، اب یہ چال ہے آپ کے میرے جسم کو حاصل کرنے کی۔ محبت لفظ کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ اس سفاکیت پر عارضہ کا دل بیٹھ گیا۔ بس، میری محبت کی توہین کرنے کا حق نہیں تمہیں۔ وہ چلایا، کیوں؟ سچ کہہ دیا تو برا لگا؟ لگا ہاں، کیونکہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں سوائے تمہارے ساتھ کے۔ تمہیں میری محبت کا جلد اندازہ ہو جائے گا۔ جب آپ مر جائیں گے تب بھی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل چلاتی وہیں بیٹھتی چلی گئی، جبکہ عارضہ لب بھیج کر یہ اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے جا چکا تھا۔ جس شوہر کو سارے جہاں میں ڈھونڈا وہی اس کا مجرم نکلا، یہ بات مناہل کا پورا وجود ہلا کر رکھ چکی تھی۔ امی! انہیں اپنے اپارٹمنٹ کے گیٹ پر دیکھ کر وہ جھٹ سے ان کے گلے لگے۔ آمنہ بیگم نے بھی اسے سینے میں بھیجا۔ وہ یہاں عارضہ کے کہنے پر آئی تھی۔ جب سے انہیں سچائی کا علم ہوا تھا ان کا دل مزید پریشان ہو چکا تھا۔ مناہل، تم سمجھنے کی کوشش کرو، عارضہ خان تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہے، میں اس کی حالت کی گواہ ہوں۔ آمنہ بیگم کی بات پر مناہل حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ اس سے ملنے آئی ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں میں اسے معاف کر دوں؟ معاف نہ کرو مگر آگے بڑھ جاؤ، ایسے تم اس کی اور اپنی دونوں کی زندگی برباد کر رہی ہو۔ انہوں نے سمجھانا چاہا مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ ناممکن ہے، آپ جانتی نہیں اس کا جرم۔ جرم ہے مانتی ہوں، مگر گناہ نہیں تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو کبھی تمہیں اپنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تمہاری زندگی میں یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا۔ مناہل، سمجھو اس بات کو، وہ دل کا اچھا ہے، اس نے میرا اور مریم کا بہت خیال رکھا ہے جب تم دنیا سے منہ چھپا چکی تھی۔ میں اذیت میں تھی، وہ دبا دبا چلائی۔ تم میرے پاس آ سکتی تھی مناہل، تمہیں دنیا سے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جانتی ہو یہ ماہ و سال میری ممتا کو کتنی اذیت ملی ہے کہ تم زندہ ہو بھی یا نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مناہل کو تکلیف ہوئی۔ امی، میں آگے بڑھ چکی ہوں بہت، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ اب اس کی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے کیا کرا ہے اس کے ساتھ؟ آمنہ بیگم نے اسے جھنجھوڑا۔ میں نے اسے مروانے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ وہ ہمارا محسن بھی تھا مناہل، اگر وہ نہیں ہوتا تو میں اور مریم در بدر ہوتے تھے۔ کال کرو ابھی اس آدمی کو، وہ چلائی تو مناہل نے ہڑبڑاتے ہوئے کال ملائی۔ تم قاتل نہیں بن سکتی مناہل، ہوش کرو۔ آمنہ بیگم کی آواز پر اس کے ہاتھ لرزے تھے۔ ہیلو، رک جاؤ، مت مارو اسے۔ وہ کال پر چلائی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے ایمبولینس کے سائرن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مناہل کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتا چلا گیا۔ آپ زندہ ہیں؟ مناہل کا لہجہ لڑکھڑایا۔ یہ سب تم نے کروایا ہے۔ عارضہ کے سر پر پٹی بندھی تھی جبکہ ایک ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ قدرت کی کرنی تھی کہ وہ بچ گیا، ورنہ مناہل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ جیسے اس کے سامنے آئی وہ پل میں اس کے تاثرات بھاگ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ اگر وہ مر جاتا تو اس کے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی مجھے زندہ دیکھ کر؟ بیوہ ہونا چاہ رہی تھی؟ عارضہ کی آواز نے خاموشی کو توڑا۔ نہیں، مجھے کسی کو مارنا نہیں تھا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ وہ آج بھی معصوم دل والی لڑکی تھی جو کسی کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مناہل، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، مگر تمہاری وجہ سے کچھ بھی ہو میں اس پر اف نہیں کروں گا۔ اس نے مناہل کو پرسکون کرنا چاہا جو خوفزدہ ہو چکی تھی۔ آپ مرے کیوں نہیں؟ ہاں،
کیوں ایک ہی بار میں میری جان نہیں چھوڑی؟ کیوں عذاب کی طرح میرے اوپر نازل ہو چکے ہیں؟ چیخنے سے اس کے گلے میں جیسے کانٹے آ گئے تھے۔ میں نہیں مرا کیونکہ میری موت نہیں آئی تھی۔ اچھی زندگی ہماری منتظر ہے مناہل، ابھی زندگی میری لیے نہیں بنی۔ وہ تلخی سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں خود کو بھی مار لوں گا۔ عارضک نے کھینچ کر ڈرپ ہاتھ سے نکالی۔ یہاں مناہل کی بس ہو گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے عارضک کی جانب آئی۔ پاگل ہو گئی ہیں ڈاکٹر! اس نے عارضک کو ٹپٹتے ڈاکٹر کو آواز دی۔ یہ کیا کرا انہوں نے؟ نرس جلدی ان کے ہاتھ پر بینڈیج کرو۔ نہیں میں کچھ نہیں کرواؤں گا جب تک مناہل میرے پاس یہی نہیں بیٹھے گی، وہ نروٹھے پن سے بولا۔ مناہل کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھی جا رہی تھی۔ آپ مینیج کریں انہیں مناہل، جلدی کریں پلیز، ڈاکٹر بولا کیونکہ عارضک کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا جبکہ عارضک اپنی ضد پر اڑ چکا تھا۔ عارضک! اس نے اتنا کہتے عارضک کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کچھ پرسکون ہوا۔ ڈاکٹر آپ لگائیں انہیں انجیکشنز، کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ وہیں عارضک کے پاس بیٹھ گئی جو اسے والہانہ نظروں سے نہا رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنا کام کرنے کے بعد جا چکا تھا جبکہ عارضک بھی جلد اسے دیکھتے دیکھتے نیند کی وادیوں سے ڈوب گیا۔ مناہل کس کس کونے تک وہیں بیٹھی رہی۔ اسے اندر کہیں گلٹ تھا کہ وہ عارضک کی حالت کی ذمہ دار تھی۔ وہ تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہونے لگا تھا، سر کی پٹیاں کھل چکی تھیں جبکہ ہاتھ پر ابھی بھی پلاسٹر بندھا ہوا تھا۔ مناہل اور آمنہ بیگم ساتھ ہی عارضک کے گھر میں رہ رہے تھے۔ مناہل کو آمنہ بیگم نے زبردستی ہی صحیح عارضک کی خاطر پر زور دیا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی تپی ہوئی عارضک کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اس کے سامنے آئی۔ اس نے ٹیبل پر گلاس تو عارضک کے آبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تم غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ میری خدمت کرنا فرض نہیں تم پر؟ فرض ہی کر دیا ہے میری امی نے، وہ جھنجھلائی۔ تم میرے ساتھ رہو بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف تم میرے سامنے رہو میرے پاس۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا۔ آپ چھوڑے میرا ہاتھ۔ مناہل میں تھک چکا ہوں، اور کتنی سزا دو گی؟ ایک ہی بار میں مار لو مجھے، میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں۔ معاف نہ کرو مگر آگے بڑھو ورنہ ہم دونوں کی زندگی ہی برباد ہوگی۔ تمہیں شروع سے میرے لیے ہی بنایا گیا تھا، تم چاہو تو اس بار دوبارہ حملہ کروا کر مجھے ایک ہی بار میں مروا سکتی ہو۔ وہ مناہل کے رویے سے دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ میں قاتل نہیں ہوں، وہ برا منا گئی۔ نہیں ہو مگر روز روز پل پل مجھے اپنی بے رخی سے مار رہی ہو۔ معاف کر دینا، آگے بڑھ جانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تم یقین رکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تم جتنا وقت چاہے لے لو مگر میرے ساتھ رہو، مجھے سمجھ کو اور مجھے پرکھو۔ اسے لگ رہا تھا مناہل کا دل موم ہو رہا تھا مگر ابھی تک اس کے زخم ہرے تھے۔ وہ سسکی تو عارضک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دھرا۔ اس کی جگہ پہلے والا عارضک ہوتا تو وہ خود کو نقصان پہنچانے والی کی جان نکال لیتا۔ میں عشق کرنے لگا ہوں تم سے، یقین جانو 1000 بار تمہاری جان دے سکتا ہوں۔ مناہل کو اس کی آنکھوں میں سچائی دکھائی دی۔ اپنی ماں کی باتیں یاد آنے پر اس نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے آنکھیں کھولی اور گہری سانس لی۔ دو راستے تھے، یا تو وہ آگے بڑھ جاتی یا خود کو اس آگ میں جلا رہتی۔ کہیں نہ کہیں اسے اپنے شوہر سے وفا اور محبت دونوں تھی۔ عارضک کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا مشکل تھا۔ ٹھیک ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تو عارضک نے والہانہ انداز میں اس کا ہاتھ چوما۔ مناہل کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل تھے۔